السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیوز کے اندر ہم جو بات کریں گے وہ صرف یہ بات ہوگی کہ انسان کی نیت کیا چیز ہے، اس کی کیا کیفیت ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے، اور یہ کس صورت میں کی جاتی ہے، اور اگر اسے کوئی زبان سے کرتا ہے یا دل سے کرتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ چھوٹا سا حدیث کا ٹکڑا ہے، چھوٹا سا، بالکل چھوٹا سا ہے، لیکن اس میں اتنی بڑی بات ہے کہ انسان اپنی ساری زندگی اس حدیث پر گزارنا چاہے وہ گزار سکتا ہے۔ اب وہ کیسے ہے؟ سبھی سوچیں گے چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اس کے اندر میں کیسے اپنی زندگی کا گزر بسر کر سکتا ہوں، لیکن اس چھوٹے سے ٹکڑے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتلائی ہیں اور جو اللہ رب العزت نے اس میں قوت اور طاقت رکھی ہے وہ ساری کی ساری اسی میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احادیث مبارکہ میں فرمایا، کتنی ہی پیاری بات ہے اور ہم اس بات سے لا علم ہیں۔ ہمیں بڑی بڑی باتوں کا پتہ ہوگا، ہمیں یہ بھی پتہ ہوگا ہم نے کون سی سائیکالوجی پڑھی ہے، کیا کیا ہے اور آگے مستقبل میں کیا کرنا ہے، لیکن ہمیں اس حدیث کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں دونوں میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے اعمال جو ہے نا، اس کے لیے یہ ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ زبان سے الفاظ کہہ کر نیت کرے۔ اب ہمارے معاشرے میں ایک بات چل رہی ہے کہ جب تک نماز کے لیے زبان سے یہ کہا نہ جائے، زبان سے بولا نہ جائے، بول کر نیت نہ کی جائے، تب تک نماز ہی نہیں ہوتی۔ جب تک زبان سے بولا نہ جائے روزہ ہی نہیں ہوتا۔ جب تک زبان سے بولا نہ جائے، کہا نہ جائے، صدقہ نہیں ہوتا، زکوٰۃ بھی نہیں ہوتا، اور جب تک زبان سے کہہ کر جایا نہ جائے، حاج ہی نہیں ہوتا، حاج کی نیت نہ زبان سے کی جائے وہ بھی نہیں ہوتا، عمرے کی نیت زبان سے نہ کیجیے وہ بھی نہیں ہوتا۔ اب یہ مسئلہ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا۔ آگے فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ۔ ہر اس شخص کے لیے، ہر اس آدمی کے لیے اس کی نیت ہی ہے۔ سب سے بہترین چیز یہی ہے کہ ہر وہ شخص جو کوئی بھی کام کرتا ہے، کسی بھی قسم کا کام ہے، اب دیکھیں کوئی انسان کسی بزنس کے لیے اپنا ذہن بناتا ہے، کاروبار کے لیے ذہن بناتا ہے، وہ دل میں خواہش کرتا ہے نا، اپنے دل میں سوچتا ہے اب میں نے بزنس کرنا ہے، اب میں نے فیملی جوائن کرنی ہے، شادی کرنی ہے، تو وہ ارادہ کرتا ہے نا، نیت دل سے کرتا ہے۔ تو زبان سے تو صرف الفاظ بول رہا ہوتا ہے، لیکن زبان سے جو بولتا ہے تو وہ تو نہیں ہوتا۔ کئی بار انسان زبان سے تو یہ بھی کہتا ہے میں آج جا رہا ہوں فلاں کے گھر، لیکن جا نہیں پاتا، زبان سے کہا ہے، دل کا ارادہ کچھ اور ہے۔ ماں باپ کو کہہ رہا ہے کہ میں نے جانا ہے خالو کے گھر، لیکن دل میں ہے میں نے دوستوں کے ساتھ جانا ہے، اب جائے گا تو دوستوں کے ساتھ۔ ارادہ دل کی نیت کا نام ہے کہ دل کے اندر کیا ہے۔ انسان دیکھیں، انسان گھر سے نکلتا ہے، گھر سے نکلنے کے بعد وہ کہاں جا رہا ہے کسی کو نہیں پتہ، نہ ماں کو، نہ باپ کو، نہ بہن کو، نہ بھائی کو، نہ بھابھی کو، نہ کسی اور کو پتہ ہے۔ اس کے اللہ کو پتہ ہے وہ کہاں جا رہا ہے، وہ کس نیت سے گھر سے نکلا ہے۔ اگر انسان گھر سے نکلا ہے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، راستے میں اس کو موت آ جاتی ہے تو وہ اس کو نماز کا ثواب ملے گا۔ اور ایک انسان گھر سے نکلا ہے کہ میں زنا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کہیں ایسے ہوتے ہیں؟ ہمارا معاشرہ اب اتنا گر چکا ہے، اتنی برائیوں کی طرف بڑھ چکا ہے، اس سے بھی زیادہ 90% سے زیادہ ایسے لوگ ہیں تو جو بجائے نماز کے
بجائے اس کے کہ وہ دین کی طرف بڑھیں، دین کی نیت کر کے، دین اسلام کی نیت کر کے، کوئی نیک کام کرنے کی نیت کر کے گھر سے نکلیں، بجائے اس کے وہ الٹے کاموں کی، برائی کرنے کی، گناہ کرنے کی نیت کر کے بڑے فخر سے کہتے ہیں میں نے اب جا کے انشاءاللہ یہ کر دینا ہے، بس دیکھیں آپ۔ یہ کہنے سے انسان بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس سے انسان کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ انسان اگر مر گیا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ جب کوئی بھی انسان کسی حالت، جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ نہ کرے ہم زنا کرتے کرتے مار گئے، ہم چوری کرتے کرتے مار گئے، ہم کسی کے اوپر طعنہ تنقید کرتے کرتے، یا کسی کی چغلی کھاتے، کسی کی غیبت کرتے کرتے ہم مر گئے، تو کیا حال ہوگا ہمارا؟ کل اللہ رب العزت کے سامنے کیا منہ لے کر جائیں گے؟ کیا بتلائیں گے؟ کیا کہیں گے کہ اللہ تو نے مجھے اتنی دولت دی، بنگلہ دیا، گاڑی دی، پراپرٹی دی، بزنس دیا، اتنی اچھی بیوی دی، ماں باپ اتنے اچھے دیے، بہن بھائی اتنے اچھے دیے، رشتہ دار دیے، سب کچھ دیا، میں نے اس کے باوجود پھر بھی ساری زندگی بے حیائی اور بغیرتی میں گزارا، اپنی ساری زندگی میں غلط کاموں میں گزارا، اپنی ساری زندگی میں الٹے سیدھے کاموں میں گناہ کرتے کرتے گزارا، کبھی نماز کی طرف گیا ہی نہیں، زنا کی طرف تو میں بھاگ کے جاتا تھا، ثواب کا کام سمجھ کے میں زنا کی طرف جاتا تھا، چوری کرنا تو میرا پیشہ تھا، لوگوں کی غیبت کرنا تو میری عادت تھی، میں اگر کسی کی غیبت نہیں کرتا تھا، کسی کے پیچھے باتیں نہیں کرتا تھا تو مجھے سکون ہی نہیں آتا تھا، میرے دل کو چین ہی نہیں آتا تھا، مجھے نیند ہی نہیں آتی تھی۔ انسان کے دل کی نیت جب صاف ہوگی نا تو وہ کام اللہ رب العزت اس کا خود کر دیں گے۔ اب ایک انسان گھر سے نیت کر کے نکلے کہ میں جہاد کرنے جا رہا ہوں، میں نے جہاد کرنا ہے، وہ راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، کچھ بھی اس کے ساتھ حادثہ ہوا، وہ فوت ہو گیا، اللہ رب العزت اس کو شہادت کی موت کا ثواب عطا کریں گے اگر وہ دل سے نیت کر کے نکلا ہے۔ اگر زبانی کلامی نیت ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ زبانی کلامی نیت کے بارے میں ایک بات بتلا دوں، ایک مولانا صاحب تھے، وہ لاہور کی کسی مسجد کے اندر گئے، کسی اہل سنت والجماعت کی مسجد کے اندر داخل ہوئے اور کافی لوگوں کو دیکھا نیت کرتے ہوئے، زبانی نیت، تو ان کے ذہن میں خیال آیا آج میں بھی کچھ نیا کرتا ہوں، تو انہوں نے جا کے ادھر کھڑے ہوئے، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مسجد میں گئے، امام صاحب کے پاس کھڑے ہوئے، ایک سائیڈ ایک نمازی کھڑا ہے، ایک سائیڈ کھڑے ہیں امام صاحب، مسجد کے خطیب، جمعے کا دن ہے، انہوں نے نیت شروع کر دی، غالباً انہوں نے مسجد کے پنکھے وغیرہ، ٹوٹیاں وغیرہ، لوٹے، یہ چیزیں گنی ہوئی تھی، تو انہوں نے جا کے وہ سب کہا 12 پنکھے، 10 ٹوٹیاں اور 6 لوٹے، میں نیت کرتا ہوں اس نماز کی، میرا منہ کعبہ خانہ شریف دے۔ اللہ اکبر! امام صاحب نے پکڑ لیا اسے، کافر ہے، تجھے نیت نہیں آتی؟ اس نے کہا نہیں مجھے تو نہیں آتی، لیکن امام صاحب آپ کو آتی ہے، مجھے بتلا دیں۔ امام صاحب نے اس کو نیت بتلائی، ایسے نیت کرتے ہیں، اس نے کہا لیکن میرے ذہن میں تو یہ آئی نہیں، میں نے تو پڑھی نہیں ہے اس لیے میں یہ نیت کر رہا ہوں، میں نے تو کبھی پڑھی نہیں ہے، میں نے حدیث کا دورہ کیا لیکن مجھے حدیث کے دورے میں کہیں نہیں ملی، میں اس لیے یہ پڑھ رہا ہوں۔ تو امام صاحب نے کہا نہیں تو کافر ہے۔ وہ لوگ جو تھے وہ ہماری طرح کے جاہل نہیں تھے، پڑھے لکھے تھے، انہوں نے اس بندے سے سوال کرنے کی جگہ قاری صاحب سے پوچھا اگر یہ کہہ رہا ہے کہ میں حدیث کا دورہ میں نے کیا ہے، مجھے کہیں یہ حدیث نہیں ملی کہ زبانی کلامی اس طرح کی نیت ہے، تو آپ اسے بتلائیں، اسے سمجھائیں، نکال کر دکھلائیں۔ تو اب ادھر امام صاحب کی بولتی بند ہو گئی، کہتے ہیں ہمارے یہ استاذ، پتہ نہیں کوئی نام لیا انہوں نے، تو اب نام نہیں لینا چاہتا، نام مجھے یاد ہے، تو ہمارے استاذ صاحب نے یہ بات ہمیں بتلائی ہے۔ اب دیکھیں حدیث میں اور استاذ کی بات میں کتنا فرق ہے۔ جب استاذ کوئی بات بتلا رہا ہے ہم اس سے سوال کر سکتے ہیں، استاذ اس کا جواب دے گا، ہم بھی تو طالب علم ہیں، لیکن اب دیکھیں نیت کتنی ہی زبانوں میں بدل گئی ہے، نماز ساری کی ساری عربی میں ہے اور نیت جو ہے کوئی پنجابی میں کر رہا ہے، کوئی سندھی میں کر رہا ہے، کوئی ہندی میں کر رہا ہے، کوئی پشتو میں کر رہا ہے، کوئی اردو میں کر رہا ہے، کوئی کیسے کر رہا ہے۔ یہ کیا مذاق بنایا ہوا نماز کا؟ نیت صرف دل کے ارادے کا نام ہے۔ انسان اگر گھر سے نیت کر کے نکلا ہی یہی ہے کہ میں نے اب نماز پڑھنے جانا ہے،
وہ کسی کو نہ بتلائے، وہ جا کے مسجد میں کھڑا ہو کر یہ نہ کہے میں 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، 4 3 پڑھ رہا ہوں، میرا منہ پتہ نہیں کعبہ خانے شریف کے، اللہ اکبر، ساری نماز عربی میں، اور بنا لی آپ نے آپ سے بنا لی اردو میں اور پنجابی میں، ہندی میں، پشتو میں، سندھی میں، بلوچی میں، یہ آپ نے آپ سے بنا لی ہے۔